BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اسلحے اور منشیات کی اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بحریہ کو کون سے چیلنجز کا سامنا ہے، ان کا ذکر ذرا دیر میں، پہلے دیگر موضوعات کے ساتھ ارم کیلانی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ رحم کی درخواست پر صدر جمہوریہ کی جانب سے فیصلہ کرنے میں تاخیر کی بنیاد پر سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت کے سامنے یہ مقدمہ علیحدگی پسند سکھ شدت پسند درویندر سنگھ بھلڑ لے کر گئے تھے، جن کو 8 برس پہلے بم دھماکے کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی، اور ان کی رحم کی اپیل صدر کے پاس پڑی ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد اب کئی سزا یافتہ مجرموں کو جلد ہی پھانسی دی جا سکتی ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔ سپریم کورٹ میں یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ دیویندر پال سنگھ بھلڑ کو 2003 میں ایک کانگریسی رہنما پر خونریز حملے کے لیے سزائے موت دی گئی تھی، لیکن ان کا موقف تھا کہ صدر نے ان کی رحم کی اپیل پر فیصلہ کرنے میں غیر معمولی تاخیر کی تھی، لہٰذا ان کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جانا چاہیے۔ They said that is not a reason. Delay is not a reason for granting the relief of reducing the sentence. دیویندر پال سنگھ بھلڑ کا تعلق خالصتان کی علیحدگی پسند تحریک سے تھا۔ ان کے ہمدرد اب اس معاملے کو سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے سامنے لے جانا چاہتے ہیں، جس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سخت تنقید کی ہے۔ 1984 کے قاتلوں کو پھانسی لگا دے، بھلڑ کو سال لٹکا دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انڈیا میں تقریباً 1 دہائی کی خود ساختہ پابندی کے بعد اچانک سزائے موت پر عمل درآمد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی حالیہ رپورٹ میں بھی اس جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ ممبئی پر حملوں کے سلسلے میں امیر اجمل قصاب اور پھر انڈین پارلیمان پر حملے کے سلسلے میں محمد افضل گرو کو حال ہی میں پھانسی دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ صرف دیویندر پال سنگھ بھلڑ کے لیے ہی بری خبر نہیں ہے۔ اب تمام نگاہیں راجیو گاندھی کے قاتلوں پر بھی ٹکی رہیں گی، جنہیں پھانسی دینے کی راہ بھی اب ہموار ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی ملک میں سزائے موت کے سوال پر بھی بحث اب تیز ہو جائے گی۔ راجیو گاندھی کے 3 قاتل بھی ان 17 لوگوں میں شامل ہیں جو اس امید میں تھے کہ لمبے انتظار کے بعد ان کی سزائے موت عمر قید میں بدل دی جائے گی۔ سزائے موت ہی ختم کر دی جائے، اس سوال پر تو بحث جاری رہے گی، لیکن ان لوگوں کے لیے اب تمام قانونی راستے بند ہو چکے ہیں۔ سہیل حلیم، BBC نیوز، دلی۔ اور اب ایک نظر دیگر عالمی موضوعات پر۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کو ایک جوہری ملک تسلیم نہیں کرے گا۔ سول کے اپنے دورے میں جان کیری نے کہا کہ شمالی کوریا کی حالیہ دھمکیاں ناقابل قبول ہیں، اور ضرورت پڑی تو امریکہ اپنے اتحادیوں کا دفاع کرے گا۔ فرانس کے فلاحی ادارے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ مالی کے پناہ گزین کیمپوں میں صورتحال تشویشناک ہے۔ ان دور دراز کے کیمپوں میں تقریباً 70,000 پناہ گزین ہیں۔ ادارے کے مطابق کیمپوں میں رہنے والے بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہیں۔ وینزویلا میں اس ہفتے کے آخر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کی مہم ختم ہو گئی ہے۔ اوگو چاویز کے بغیر 20 سال میں یہ پہلا الیکشن ہوگا، لیکن گزشتہ ماہ اپنے انتقال سے پہلے چاویز نے اپنے حامیوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ان کے سابق نائب صدر نکولس مدورو کو ووٹ دیں۔ سابق برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کے جنازے کی رسومات میں شرکت کے لیے کم از کم 2000 افراد کو مدعو کیا گیا ہے۔ کئی ایک رہنماؤں نے مختلف وجوہات کی وجہ سے شرکت سے معذرت کر لی ہے، لیکن دوسری طرف برطانیہ کے مختلف شہروں سے لوگ لندن پہنچ رہے ہیں کہ تھیچر مخالف مظاہروں میں حصہ لے سکیں۔ تفصیل سنیے عارف شمیم سے۔ 40 سال پہلے سر ونسٹن چرچل کے انتقال پر ہی لندن میں واقع سینٹ پال کیتھیڈرل نے کسی سیاسی رہنما کی موت پر اس پیمانے پر سرکاری رسومات دیکھی تھی۔ اب سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کے جنازے کی رسومات اس کیتھیڈرل میں اگلے بدھ کو ادا کی جا رہی ہیں۔ مارگریٹ تھیچر کی موت پر برطانیہ کے کئی شہروں میں جشن بھی منایا گیا تھا، اور کہیں تو ہجوم کو قابو کرنے کے لیے پولیس بلانا پڑی تھی۔ لوگ 80 کی دہائی میں آئرن لیڈی کے نام سے مشہور وزیر اعظم کی موت پر خوش تھے۔ اس عورت نے میری جوانی کو تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ میرے خیال میں انہیں معاشرے کی بہت سی بیماریوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ لندن کی پولیس شہر میں ایک بڑا سیکیورٹی آپریشن کر رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ شاہی شادی کے سیکیورٹی آپریشن سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، اور اس کی وجہ سابق وزیر اعظم کے مخالفین ہیں، جن کی ایک بڑی تعداد ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔
ہم ایک ایسی شخصیت کی موت پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے. وہ ایک غیر معمولی رہنما تھیں اور میرا خیال ہے کہ اس طرح لوگوں کی ایک بڑی تعداد سوچتی ہے. یقیناً کچھ لوگ اس سے متفق نہیں ہوں گے اور ہم جو کچھ مناظر دیکھ رہے ہیں وہ انتہائی نامناسب ہیں. لندن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کا کہنا ہے کہ جو لوگ لندن آ کر پرامن مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور آئیں اور مظاہرے کریں، یہ ان کا جمہوری حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کی ایک ذمہ داری بھی ہے کہ وہ پرامن رہیں. برطانیہ کی آفیشیل چارٹس کمپنی کے مطابق سابق وزیر اعظم کے خلاف ایک گانا مقبولیت میں اس وقت نمبر 1 کی دوڑ میں ہے. ایک آن لائن مہم کی وجہ سے ماضی کی مشہور فلم دی وزارڈ آف آز میں پہلی دفعہ سنا جانے والا گانا اس وقت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. اس گانے کی مقبولیت کو رپورٹ کرنا اب ایک متنازع موضوع بنا ہوا ہے. عارف شمیم، BBC نیوز. ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ صومالی قزاقوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف بحری جہازوں کی سیکیورٹی پر توجہ دینے کے بجائے خشکی پر اس کاروبار سے فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. پاکستان کی بحریہ کو بھی ان قزاقوں سے خطرہ رہتا ہے. اس کے علاوہ اسلحے اور منشیات کی اسمگلنگ اور اندرون ملک بحریہ کی تنصیبات پر حملے بھی بحریہ کو درپیش مسائل میں شامل ہیں. پاکستان کی بحریہ کو درپیش ممکنہ خطرات کے بارے میں دیکھیے کراچی سے سبین آغا کی رپورٹ. سمندر کا سینہ چیرتا پاکستانی بحریہ کا یہ جنگی جہاز خطرات سے نمٹنے کے لیے کراچی کے شمال میں بحر ہند میں موجود ہے. اس علاقے میں آبنوئے ہرمز بین الاقوامی تجارت اور مشرق وسطی سے تیل کی ترسیل کا اہم ترین راستہ ہے. ساتھ ہی یہ جنگی جہازوں کی نقل و حمل کا قدیم ترین ذریعہ بھی ہے. یہاں پاکستان کو ہمیشہ صرف اپنے روایتی حریف بھارت کا سامنا رہا، مگر 9/11 کے واقعے کے بعد کھلے سمندروں میں غیر روایتی خطروں کے کئی پہلو سامنے آئے. سے باہر جو ہے یہ سارا انٹرنیشنل واٹرز ہیں، تو ان کے اوپر ہر کسی کو حق ہے اپنا شپ لے کے جانے کا، اپنے بوٹس لے کے جانے کا. تو اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے کرمنل جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں. پائریٹس ہیں اس میں، اسمگلرز ہیں اس میں. پچھلے 3-4 سالوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ صومالیہ کے علاقے میں بہت زیادہ پائریٹس جو ہیں وہ شپس کو قبضہ کر لیتے ہیں، ہائی جیک کر لیتے ہیں، پھر ان سے رینسم مانگتے ہیں. خلیج عدن میں پاکستان کی ایکسکلوسیو اکنامک زون کے قریب 2009 سے لے کر اب تک بحری قزاقی کے 4 واقعات ہوئے ہیں. اسی لیے پاکستان بحری قزاقی سے نمٹنے کے لیے بنائی جانے والی مشترکہ ٹاسک فورس 151 کا حصہ بھی ہے. 2010 میں MV البیڈو کو صومالی بحری قزاقوں نے اغوا کیا. جاوید سلیم اسی جہاز کے کپتان تھے. انہوں نے 18 ماہ بحری قزاقوں کی قید میں گزارے. 7 دن کا مجھے انہوں نے وارننگ دیا اور انہوں نے کہا کہ کیپٹن ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا آپ کے اونر کے ساتھ، ہمارا جو میڈیٹر ہے اس کا کوئی آپ کا اونر جواب نہیں دے رہا، تو آپ ایسا کرو کہ آپ کانٹیکٹ کرو اونر سے. تو میں نے پھر اونر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اونر سے کوئی جواب نہیں آیا. تو دن کے 11 بجے انہوں نے ایک لڑکے کو 19 ایئرز اولڈ سیمن اس کو انہوں نے چوز کیا اور نیچے ڈیک کے اوپر لے جا کے اکیلے لے گئے اس کو، اور بالکل کلوز رینج سے اس کے ہارٹ میں انہوں نے 3-4 بسٹ مارے. پہلے اس کے پیچھے سے ہاتھ باندھے انہوں نے. کلڈ ہم. پاکستان کی بحریوں کو بیرونی اور اندرونی دونوں طرح کے خطرات کے چیلنج کا سامنا رہتا ہے، جن میں سمندری جرائم، بحریہ کی تنصیبات اور ان کے اہلکاروں پر شدت پسندوں کے حملے شامل ہیں. ان خطرات سے نمٹنے کے لیے بحریہ اپنے اسپیشل سروسز گروپ کو خصوصی آپریشنز کی تربیت پر توجہ دے رہی ہے. پاکستان کی بحریہ کے اوپر سمندری راہداریوں سے محفوظ تجارت، سمندری جرائم سے نمٹنے اور ملک کے ساحلوں کے تحفظ کی اہم ذمہ داری ہے، جس کے لیے وسائل میں مسلسل اضافہ سب سے بڑا چیلنج ہے. سبین آغا، BBC نیوز، کراچی. آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ ٹویٹر اور فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستان کے آئندہ ماہ ہونے والے عام انتخابات میں کیا کمال دکھا سکتے ہیں.
جبکہ ہفتہ وار سلسلے تو پھر چلے میں آج وسعت اللہ خان آپ کو صوبہ سندھ میں سیون شہر کے نزدیک منچھر جھیل کی سیر کرائیں گے، جو سائبیریا سے آنے والے سرمائی پرندوں کی پناہ گاہ کے طور پر مشہور ہے۔ یہ سب بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔